الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے اپنی بات کرنے سے پہلے تاریخ کا وہ واقعہ یاد آ گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبت رکھنے والے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار و مشرکین کے ظلم سے، زیادتیوں سے ان کی حق کی آواز دبانے کے لیے اپنے اللہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ کب ہمیں یہ اجازت ملے گی کہ ہم تلوار اٹھائیں انصاف کے حصول کے لیے. وہ پکار اللہ نے سنی اور اس کو ان کو اجازت ملی. آج میں اپنے وکلاء کے ساتھ، اپنے سینیٹر کے ساتھ، ملک کی ساری ماؤں اور بہنوں کے ساتھ، اپنی آرم فورسز کی ان ماؤں کے ساتھ جن کی کوکھ سے میری آرمی اور ISI کے جوانوں نے جنم لیا، وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ عزم کیا ہے کہ ملک کے اندر وہ ہماری عزت ناموس کے چوکیدار ہوں گے. آج میں ان کی آوازوں کے ساتھ اپنی آواز ملا کے پروردگار تیری رحمت کے دروازے کیوں نہیں کھلتے، کیوں مجھے انصاف نہیں ملتا، کیوں پاکستان کی ماں کو انصاف نہیں مل رہا. اس سے بڑھ کر بڑی عدالت کون سی ہے؟ ان سے بڑھ کر بڑے ججز کون سے ہیں؟ کس جگہ میں ان ساری بیٹیوں کا، ان ساری ماؤں کا مقدمہ لے کے جاؤں؟ اے اللہ، تو نے تو سورۃ نور کے اندر یہ فرمایا کہ اگر کسی کے گھر پہ جاؤ 3 بار دستک دو، اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ. تو نے تو خاندان کے بچوں کو بھی منع کیا. جب ازواجی زندگی جس کی تو نے اجازت دی ہے تو وہاں گھر کے بچے بھی نہیں آ سکتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو چار دیواری کے تقدس کی یہاں تک بات کی، اے میرے اللہ، کہ اگر دوسرے کے گھر میں کوئی جھانکے گا تو سخت سے سخت سزا کا مرتکب ہوگا. میری بہنوں، میری بیٹیوں، پاکستان اور پوری دنیا کے طول و عرض میں سننے والوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، وکلاء کا، صحافیوں کا، دانشوروں کا، ریٹائر ججز کا، ہر ماں اور بیٹی کا، اور خاص کر معلوم نہیں میری آرم فورسز کی وہ خواتین جن کے پاس میرا نمبر نہیں تھا، کس ذریعے سے انہوں نے یہ پیغام بھیجا
کہ آرم فورسز کی ISI کی مائیں اور بیٹیاں آپ کے سامنے شرمندہ ہیں. میرے پاکستان میں رہنے والوں، میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹی کو زیادہ وقت نہیں دے سکا کیونکہ نان نفقہ کی جنگ کے اندر 16 گھنٹے کام کرتا تھا. آج دیکھیں جس عزم سے میں کھڑا ہوں، میری ہچکیاں بھی بند ہیں اور میرے آنسو بھی بند ہیں، اس لیے کہ یہ مقدمہ میں اپنا نہیں، اپنی حلال کی بیوی کا نہیں، بلکہ پاکستان کی ہر ماں کا اور ہر بیٹی کا لڑ رہا ہوں. ویکنڈ تھا کل، میرا طریقہ کار یہ تھا، جب بھی میں ڈنر پہ جاتا تھا اپنی 3 معصوم تتلیوں کو سامنے بٹھاتا تھا، پھر پوچھتا تھا ڈنر کرتے کرتے کہ ان کا دن کیسے گزرا. ویکنڈ پہ ان کی دادی، ان کی ماں اور وہ تینوں ناشتہ ایک جگہ کرتے تھے. کل صبح وہ نہیں تھیں، قاری صاحب آئے تھے آئرہ، جو تمہیں قرآن پڑھاتے تھے. جب تم سر پر دوپٹہ ڈال کر کرت کرتی تھی تو تمہارے ہاتھ پر چاند تارا بناتا تھا. تم میرے پاس آتی تھی اور میں وہ تمہارے چاند تارے کے قاری صاحب کی دیے ہوئے اس چاند تارے کو چوما کرتا تھا. میری پوتیوں، خدا کا شکر ہے، میری قوم کی بیٹیوں، اللہ کا شکر ہے تمہاری جان کو خطرہ تھا. اللہ کا شکر ہے کہ تم اپنے دادا کے اس ملک سے ہجرت کر کے چلی گئی ہو، اس جگہ چلی گئی ہو جہاں انصاف ہے، جہاں انسانیت ہے، جہاں پہ بچوں پہ ہاتھ اٹھنے والا، ان کو ٹرومے دینے والا، ان کی آنکھیں نکالی جاتی ہیں، ان ظالموں کو زمین کے نیچے سے اکھاڑ کے سامنے لایا جاتا ہے اور ان کو انصاف ملتا ہے. باجوہ صاحب، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے دست راست کے ذریعے جو پیغام بھیجا کہ مجھے انصاف ملے گا. میں سوال کرتا ہوں کہ کب ملے گا؟ اس لیے کسی جگہ پہ 10 دن پہلے میں نے بڑی آسان سی بات کی تھی. میرے خاندان کے اور میرے تو آپ کے خاندان کے مراسم ہیں. میں نے آپ کی ایکسٹینشن کے اندر بحیثیت وفاقی وزیر پارلیمانی امور بھی کردار ادا کیا، اور میں کوئی سیاست کرنے یہاں نہیں آیا، نہ سیاسی بات کرتا ہوں، نہ پہلے کی ہے.
میں نے تو صرف اتنی عرض کی تھی کہ FIA کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایاز کو GHQ میں بلا لیں اور اس سے سچ اگلوائیں کہ کس کے کہنے پر پاکستان کے سینیٹر کے ایک ٹویٹ کرنے پہ آپ نے مقدمہ دائر کیا. کس کے کہنے پر میرے گھر پہ ریڈ کیا گیا؟ کس کے کہنے پر گھر کے اندر تشدد ہوا؟ کس کے کہنے پر ایاز اسسٹنٹ ڈائریکٹر گاڑی چلا رہا تھا اور 3 نامعلوم شخصیات کون تھی جنہوں نے گھر سے لے کر سائبر برانچ اسلام آباد FIA کے اس پولیس اسٹیشن تک 1 گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹے کے عرصے کے اندر تشدد اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دیں. رستے میں کون سی جگہ انہوں نے مجھے اتارا، زبردستی بے لباس کیا، وہاں جو کچھ میں نے سنا، اتنی سی درخواست تھی. اتنا بڑا ظلم کیا پاکستان کا میری آرمی کی بچیاں اور بیویاں جو ہر گھر میں میری آواز کو سن رہی ہیں اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو انصاف دینے کے لیے اٹھ نہیں کھڑی ہوں گی؟ باجوہ صاحب، آج وہی شیطان نفس لوگ ایک ذیلی ادارے کے انتہائی طاقتور لوگ جو آئین سے بھی اور قانون سے بھی بالا تر ہیں، آج وہ یہ افواہ پھیلا رہے ہیں کہ وہ ویڈیو جو میری بیوی کو بھیجی گئی، جو میرے بیٹے کو بھیجی گئی، ماؤں اور بہنوں پر میں اس قرض کو ادا کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری زبان جواب دے چکی ہے. جو ویڈیو میری بیوی کو اور میرے بیٹے کو بھیجی گئی ہے، اس میں چند اضافی چیزیں ان درندوں نے ڈالی ہیں، باقی وہ بالکل اصلی ہے. اور وہ کوئٹہ میں میری ان 2 راتوں کے درمیان میں بنائی گئی ہے. باجوہ صاحب، یہ ایک پاکستان کی ماں اور پاکستان کے ایک باپ کی کہانی ہے.
اس لیے انصاف کے آنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. اس جگہ کے بارے میں قسم قسم کے بیانات آئے. میں جب وہاں گیا تو میں سینٹ کے چیئرمین کا مہمان تھا. یہ جگہ مجھے بتایا گیا وہاں کام کرنے والوں نے کہ یہاں سرکاری افسر اور ان کے خاندان والے بھی آتے ہیں اور ججز کے لوگ بھی، ان کے خاندان والے بھی، اور ان کے مہمان بھی یہاں ٹھہرتے ہیں. وہ جگہ فیڈرل لاج 1 کوئٹہ. اور انشاءاللہ تعالی جب عدالت کھلے گی تو میں اس جگہ پہ ان کو لے کے جاؤں گا. لیکن باجوہ صاحب، اس وقت تک یہ چند سو افراد جو میری نہ آرمی کی عزت کی ترجمانی کرتے ہیں اور نہ ISI پروفیشنل لوگ ہیں، وہ یہ ان کی ترجمانی نہیں کرتے. یہ طاقتور غنڈے جنہوں نے ملک کے ہر ادارے کو انہی حرکات کی وجہ سے، یہ ٹھیکوں میں شامل ہیں، یہ بڑے بڑے گھپلوں میں شامل ہیں، یہ دولت بناتے ہیں. اور مجھے یہ لفظ ادا کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ یہ کس ماں سے پیدا ہوئے ہیں، کس ماں نے ان کو جنم دیا ہے. اس لیے کہ میں اپنے خاندان کے ہر اس آرمی کے افسر و سپاہی سے واقف ہوں جس کی عزت دار ماں نے ان کو جنم دیا ہے. ان کا خاندانی اسلوب دیکھیں، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ خاندان کا ملنا دیکھیں تو انسان کو تعجب ہوتی ہے. لیکن یہ 600-700 افراد کس آئین اور کس قانون اور کس انسانی اور دینی روایات کے تابع ہیں جو اتنے طاقتور ہیں کہ کوئی لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا. باجوہ صاحب، یہ ٹویٹ تو میں نے 12 اکتوبر کو کی تھی. 13 اکتوبر کی صبح غیر انسانی سلوک اور تشدد جو کیا گیا، کیا یہ بھیڑیے اس سے بھی مطمئن نہیں ہوئے کہ انہوں نے ایک ماں اور ایک باپ کے تقدس کو پامال کیا؟ یہ بھیڑیے حسب عادت ہر تاجر کے پیچھے ہیں، ہر انویسٹر کے پیچھے ہیں، اکراس دا بورڈ تمام سیاسی لیڈران کے پیچھے ہیں اور یہی کام کرتے ہیں. میں تو آج سے 6 مہینے پہلے کسی بھی اور جگہ، جب سے ہماری حکومت ختم ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کو نہیں لے کے گیا اور مجھے پورا یقین تھا کہ جو مجھے مہمان ٹھہرا رہا ہے، جس جگہ ٹھہرا رہا ہے، وہ بڑی عزت والی ہے. وہاں کون پہنچ سکتا ہے؟ کس نے اس بلوچ کی عزت کو تار تار کیا؟ اس لیے
میں صادق سنجرانی صاحب آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کسٹوڈین ہیں پاکستان کے پارلیمنٹ کے سب سے بڑے ایوان کے. آپ کا کام میری بیٹیاں جو سینٹ میں بیٹھی ہیں, میری بہنیں جو سینٹ میں بیٹھی ہیں, اور میرے بھائی شادی شدہ جو ہیں, ان کی عزت کی حفاظت کرنا ہے. یہ کرسی آنے جانے والی چیز ہے. اپنی بلوچ روایات کو, پاکستان کی روایات کو, اپنے دین کی روایات کو نہ چھوڑو. آج اگر تم یہ استعفیٰ دو گے اور تمہیں میرے اخلاق کا, میرے دینی اقدار کا, میں بہت گناہ گار ہوں, میری دینی اقدار کا علم ہے کہ 49 سال میرے شادی کو ہو گئے, 49 سال. تمہیں چاچی کی عزت کا, تقدس کا بھی خیال ہے. میرے الفاظ آگے نہیں کہ کیا بیان کروں. کس بات کی تحقیق کے لیے آپ نے یہ کمیٹی جو ہے, نام نہاد کمیٹی بنائی ہے؟ کیا وہ اصلی ویڈیو جس کا بعض ایسا صحیح نہیں, باقی بالکل درست اور صحیح ہے, میں اپنے ممبران کے ساتھ وہ شیئر کر سکتا ہوں؟ اس عدالت کے سامنے شیئر کروں گا, اس لیے کہ میری بیوی ان کی بہن ہے, یہ امین ہیں, انصاف دلانے والے, اور میں بتاؤں گا اس کو, اس عدالت کو, کہ اس کا کون سا ایسا درست ہے اور کون سا درست نہیں. میں بتاؤں گا اس عدالت کو کہ کیوں میں کہتا ہوں, کیوں میری بیوی کہتی ہے کہ یہ کوئٹہ کا واقعہ ہے. لیکن یقین کرو میرے ملک کے لوگوں, یہ ظالم اتنے طاقتور ہیں کہ اگر میرے سی سی ٹی وی کیمرہ اس کی ساری فوٹیج اور بیک اپ کو لے کے جا کر سارے ثبوت ختم کر سکتے ہیں, تو مجھے وثوق سے کہنے دیجئے کہ اس کمرے کی انہوں نے اینٹ سے اینٹ ابھی تک بجا دی ہوگی, اس کمرے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہوگی. کتنے طاقتور ہیں میرے بیرون ملک پاکستانیوں. سنو, 31 ارب کی آپ سال کے اندر ریمیٹنس بھیجتے ہو, جس میں میں اور میرے خاندان کے افراد بھی شامل ہیں, تاکہ یہ ملک نیچے نہ گرے. باجوہ صاحب, کیا مساد یہ کام کر سکتا تھا کوئٹے میں؟ انڈیا کی ایجنسی کو کیا رہا یہ کام کر سکتا تھا کہ سواتی کے پیچھے ان 2 راتوں میں اگست کی اتنی محفوظ جگہ جا کر اس کی ذاتی, نجی اور حلال کی زندگی کی ویڈیو بنائیں؟ یہ ہمارے ان مقتدر اداروں کے ان 600-700 افراد کا کارنامہ ہے, جو مجھ سے نہیں. میں تو آج جس حالت کے اندر کھڑا ہوں, میں تمہاری آرمی کی اس ہر ماں کا
ہر بیٹی کا، ISI کی ہر اس بیٹی کا محافظ بن کر یہ آواز پوری دنیا میں پہنچا رہا ہوں کہ میری آرمی کو بدنام نہ کرو، میری ISI کو نہ بدنام کرو۔ یہ ISI کے نام پر چند طاقتور گنڈے ہیں جنہوں نے ملک کے ہر ادارے کو مفلوج بنا کر رکھ دیا ہے، فائلیں بنائی ہیں سچی یا جھوٹی، ویڈیوز بنائی ہیں، جس کی وجہ سے آج جس طرح مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، ہر انصاف کی آواز کو دبانے کے لیے یہی کام ہو رہا ہے۔ اور میں نے اتنا بڑا قدم اس لیے لیا ہے کہ مجھے اپنی موت کی فکر نہیں۔ میں عدالت عظمیٰ کے باہر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، مجھے زہر دی جائے گی یا یہی طاقتور لوگ مجھے گولی ماریں گے، لیکن میری حق کی آواز کو، غیرت کی آواز کو، نفرت کی آواز کو، غصے کی آواز کو پاکستان کے تاریخ کا مورخ انشاءاللہ تعالیٰ لکھے گا۔ یہ زندہ جاوید ہوگا کہ ہاں، اس ملک کا ایک سپوت جو 26 سال میں ہجرت کر کے ملک سے گیا، 2001 کے اندر آیا، اس ملک کے بڑے بڑے ایوانوں میں اس نے ترجمانی کی، اخلاق کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے ساتھ۔ آج اگر وہ ان چند 100 لوگوں کی غلاظت کا نشانہ ہے تو پھر کون سی ماں اپنے خامند کے ساتھ دوپٹہ پہن کر کسی ہوٹل میں اس قسم کے محفوظ لازج کے اندر رات بسر کر سکتی ہے؟ یہ ہے میرا سوال اور یہ ہے میرا مقدمہ۔ چیف جسٹس صاحب، انصاف ملتے ملتے دیر ہو گئی۔ یہ ویڈیو تو پہلے بن چکی تھی، شاید اس کو یہ وائرل نہ کرتے۔ میں باجوہ صاحب کے دست راست ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا تھا ویڈیو دیکھتے ہی کہ یہ صحیح ویڈیو ہے، اور میں نے آپ کو باقاعدہ ٹیکسٹ کیا تھا کہ 1% جگہ کے تعین کے لیے میں جا کر مل رہا ہوں اپنی بیوی سے ایبٹ آباد میں۔ میرے دوستو، میرے ملک کے باسیوں، اس صبح میرے بچوں کو جان کا خطرہ تھا، اس لیے میں لاہور میں تھا اور میں نے فوری طور پر ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں اور سیدھا ایبٹ آباد چلے جائیں۔ وہاں KPK کی پولیس کو کہا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے جب تک یہ ملک سے باہر نہیں چلے جاتے۔ بیٹے کو کہا کہ فوری طور پر ان کو نکالیں۔ بیٹے نے اسلام آباد سے ان کے ٹکٹ بک کیے اور میں نے کہا بیٹے، تمہارے شریف خاندان اور تمہاری شریف
ماں کے بیگ اور ان کے سوٹ کیسوں کے اندر یہ ڈرگز رکھ دیں گے، امریکہ میں جا کے پکڑی جائے گی. اس لیے خدا را اس کو کینسل کر کے پشاور سے لے کے جائیں. اللہ کا شکر ہے کہ باحفاظت عزت سے میری بیوی، میری بہو اور 3 پوتیاں امریکہ پہنچ چکی ہیں. اے میرے ملک کی بیٹیوں اور ماؤں، اس ماں کی عظمت کو سلام کرو، شرمندہ نہ ہو. کہ جب میں ایبٹ آباد جا رہا تھا اور میں ایبٹ آباد گھر پہنچا تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ دوسری منزل پہ اپنی ماں کو لے جاؤ، اور پہلے میں اور آپ ملتے ہیں اس لیے کہ مجھ میں سکت نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کا سامنا کر سکوں. شرمندگی ہے. اس لیے کسی بیوی نے مجھے کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، دین بھی اور دنیا بھی، عزت بھی. اس ملک کے اندر پاکستان نہ جاؤ. میں نے ضد کی تھی کہ جس ملک نے مجھے پاسپورٹ دیا، ابتدائی تعلیم دی، میں جو کچھ ہو سکا اس ملک کے لوگوں کی خدمت کروں گا. میں بیٹی سے کمرے میں ملا اور اس کو کہا کہ دیکھیں، مجھ میں سکت نہیں، دل میں 3 سٹنٹ لگے ہوئے ہیں. اس قائد اعظم ہسپتال میں بہترین سرجن، کارڈیو سرجن ممتاز شاہ نے وہ ڈالے ہیں. اس کے بعد میں ابو دھابی کے کلیولینڈ ہسپتال میں گیا، اور اس کے بعد میں لندن کی 3 بڑی ہسپتالوں میں 13 دن رہا. مجھ میں سکت نہیں، غیرت کی وجہ سے کھڑا ہوں. اور میں اللہ سے مدد کی امید مانگتا ہوں کہ پروردگار مجھے اسی طریقے سے حوصلہ دے جس طرح میری بچیاں، میری مائیں مجھ کو حوصلہ دے رہی ہیں، میرے بھائی مجھ کو حوصلہ دے رہے ہیں، میرے وکلاء مجھ کو حوصلہ دے رہے ہیں، انہی عدالتوں کے سابق جج مجھ کو حوصلہ دے رہے ہیں. ہمت نہ ہارو. میڈیا مجھ کو حوصلہ دے رہا ہے، بیرونی ملک پاکستانی جو ہے رو رو کر حوصلہ دے رہے ہیں. تاکہ یہ زبان بند نہ ہو جائے. چیف جسٹس صاحب، یہ کوئی مالی کیس نہیں، یہ سیاسی کیس بھی نہیں. یہ تو اب اتنا سنگین کیس بن چکا ہے جس کی نظیر آپ کے عدل و انصاف کی کتابوں میں کم ہی ملے گی. اس لیے انصاف کے دروازوں کو کھولیں. کیا یہ عدل کی عدالت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس نظیر سے جو ہر وکیل اپنی زبان کھولتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قربان جاؤں اس امیر المومنین پر کہ ایک عام صحابی پوچھتا ہے کہ عمر اپنے کپڑوں کی تفصیل بتاؤ، کہاں سے لیے؟ جو غنیمت کے مال میں چادریں ملے تھی اس سے میرا چھوٹا جیسا جسم نہیں ڈھکتا. اس لیے اس عدالت کو کھولیں چیف جسٹس صاحب. یہ وہی لوگ ہیں
وہی طاقتور چند لوگ جو ISI کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں، نہ ان کی مجھے کہنے دیجیے میری بیٹی اور میری بہنوں، نہ ان کی کوئی ماں ہے اور نہ بیٹی ہے، ورنہ وہ کبھی بھی ایسی حرکت کرتے سوچ نہیں سکتے۔ میں سینٹ کے چیئرمین کو پھر کہتا ہوں، اس واقعے کے بعد وہ کرسی جو کسٹوڈین ہے ہماری عزت کی، ہماری ناموس کی، اس کو ان چند طاقتور لوگوں نے تار تار کر دیا ہے۔ پوری دنیا آپ کو سلام پیش کرے گی۔ آؤ اپنے آئین کی پاسداری کرو۔ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قول کہ تلوار کا زخم مٹ جاتا ہے لیکن زبان کا زخم کبھی نہیں مٹتا، اس لیے میرے آپ تک جو پیغام پہنچا رہا ہوں، آپ کے میرے اس رشتے کی وجہ سے مجھے کھل کر بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اتنا ضرور کہوں گا، ان سینیٹر صاحبان اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی موجودگی میں، اگر تمہاری کوئی فائل نہیں، اگر تمہاری کوئی مجبوری نہیں، تو پھر بہادر بلوچ ہو، بہت بڑے خاندان کے فرد ہو، دنیا کے اندر تم کو جو عزت ملے گی، اور اگر دنیا تم کو عزت نہیں دے گی، میرا وہ پروردگار دے گا کہ تم نے ایک بڑے بھائی کی عزت اپنے بڑی بھابھی یا چاچی کی عزت جو تم کہتے تھے، اس کی عزت کو تار تار کرنے والوں کے خلاف تم نے اس محکوم پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ میرے ملک کے وکلاء، کہاں ہیں سپریم کورٹ بار کے نئے صدر عابد زبیری صاحب؟ کہاں ہیں ہائی کورٹ کے سارے بار کے وکلاء؟ کہاں ہیں پورے پاکستان کی ڈسٹرکٹ بار کے وکلاء؟ پاکستان کے کونے کونے میں آئین اور قانون کے علمبرداروں، آج اگر میں تمہاری فیس نہیں دے سکتا تو میری ان بہنوں کا، ان بیٹیوں کا اور ماؤں کا مقدمہ تو لڑو۔ پرو بونو لڑو، اس لیے کہ جب اس عدالت کے اوپر شب خون مارا گیا تھا، میں نام نہیں لیتا، مگر اسی عدالت کے ایک بڑے اہم جج، میں وکلاء کو پورے KPK کے اندر اسلام آباد کی سڑکوں پہ پانی دیتا تھا اور ان کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس لیے شخصی آزادی کے لیے، انسانی حقوق کی آزادی کے لیے، یہ سینئر وکیل جس نے رشید رضوی کے ساتھ کالج میں پڑھا، فاروق نائک کے ساتھ پڑھا، نوید صاحب کے ساتھ پڑھا، بار کونسل کے آپ کے بڑے قابل قدر اختر حسین کے ساتھ پڑھا، وہ اس وقت سے مجھے جانتے ہیں۔ اس لیے آؤ پاکستان کے لوگوں،
پاکستان کے وکلاء ضمیر کی آواز پر مجھے رسوا کیا گیا، میرے خاندان کی تذلیل کی گئی، اس کے لیے مجھے انصاف دو، اس کے لیے مجھے انصاف دو، اس کے لیے مجھے انصاف دو۔ صاحب بات کرنا چاہیں گے؟